شرح دعائے سحر اور فضائل معصومین کی دوسری قسط ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی قسط میں ہم نے اس دعا کا مرتبہ، اس کی عظمت بتائی تھی کہ اس میں اعظم پوشیدہ ہے، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جس میں 24 وسیلوں سے مکمل طور پہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے، اور ان 24 چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ ہم قسط وار 8 ان اشیاء پہ گفتگو کریں گے۔ پہلے 8 وہ اشیاء، وہ وسیلے، وہ واسطے جن کا واسطہ دے کے اس دعا میں اللہ سے توسل کیا گیا ہے، اس سے سوال کیا گیا ہے، اس سے مانگا گیا ہے کہ وہ خود سورہ مبارکہ مومن میں یہ ثنائے عام دے رہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ پہلا اس دعا کے فقرے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من بہائک بابہا، پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری بہا کے ذریعے۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے یہاں جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ میں تجھ سے تیرے نور کے واسطے سے جو جمال والا ہے سوال کرتا ہوں۔ لیکن یہاں دیکھیے لفظوں کے اندر دقت بہت ہوتی ہے، اور ہمیں انہیں دقت سے دیکھنا چاہیے، اس میں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جب تک ہم کسی لفظ کے مفہوم تک نہ پہنچ پائیں تب تک ہم صحیح معنی کو اخذ نہیں کر سکتے اور دعا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اس سے مانگ کیا رہے ہیں، اس سے کہہ کیا رہے ہیں، تب تک ہمیں دعا مستجاب ہونے کا یقین نہیں ہو سکتا۔ ہم اس سے سوال کر رہے ہیں، اور ہم نے کہا کہ تجھ سے تیری بہا کے واسطے سے سوال کرتے ہیں، اور ہر جملے میں آپ کو یہی فقرے دہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کیا کہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری بہا کے واسطے، تیرے نور کے واسطے جو نورانی ہے، اور تیرا ہر نور نورانی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم صرف نور کے واسطے سے سوال نہیں کر رہے، اور جمال والا نور، خوبصورت نور۔ اگر صرف جمال مراد ہے بہا سے تو اللہ نے 2 لفظ کیوں بنائے؟ عربی میں جمال کا لفظ آلریڈی موجود ہے، پایا جاتا ہے جمال کا لفظ عربی زبان میں، تو جمال کا لفظ، اور اسی دعا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا دوسرا فقرہ یہ ہے اللہم انی اسألک بجمالک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے جمال کے واسطے سے۔ تو اگر جمال کا لفظ خود رکھا ہوا ہے دعا میں تو بہا کا مطلب یقیناً جمال نہیں ہے۔ جمال کے معنی اس میں پیدا ہوتے ہیں نورانی جمال، ایسا جمال جو نور بھی ہو، لیکن یہاں بڑے دقیق معنی ہیں اور بڑے باریک معنی ہیں۔ ہر جمال نورانی ہوتا ہے، ہر نور جمال والا ہوتا ہے، لیکن بہا اس نور کو کہتے ہیں جس میں ہیبت بھی موجود ہو، یعنی ہم تیرے پر ہیبت نورانی جمال سے سوال کرتے ہیں، اور یہ بہا اللہ کا پر ہیبت نور ہے جو جمال والا بھی ہے۔ اب بہت سی شروحات اس دعا کی لکھی گئی ہیں، اور بہت سے مقامات پہ علماء اور عرفاء نے اس دعا کی شرح کی ہے، لیکن جو سب سے بہتر اور سب سے اچھی اور سب سے جامع شرح اس کی ہے وہ پوری کتاب آغا روح اللہ موسوی خمینی کی موجود ہے، شرح دعائے سحر۔ انہوں نے اس میں اپنے استاد آغا جواد مالکی تبریزی کے کچھ جملے لکھے ہیں، اور وہ جملے یہ ہیں کہ انہوں نے مانی الاخبار سے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں حروف پہ ائمہ نے گفتگو کی ہے، اور روایت یہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا یہ الف بے جو حروف ابجد ہے ان کے معنی کیا ہیں، تو بتایا الف سے مراد اللہ کی وحدانیت ہے۔ آغا جواد مالکی تبریزی اپنی کتاب سر الصلاۃ اسرار الصلاۃ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث لی مانی الاخبار سے کہ امام معصوم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حروف ابجد کے معنی کیا ہے، تو کہا الف توحید پر دلیل ہے، بے بہا اللہ ہے، وہی بہا ہے جس سے ہم سوال کر رہے ہیں اس دعائے بہا کے، جسے دعائے بہا بھی کہا جاتا ہے، دعائے سحر بھی کہا جاتا ہے اس کے آغاز میں۔ تو انہوں نے لکھا کہ الف اللہ کی وحدانیت ہے، بے بہا ہے، میم اللہ کا مجد ہے یعنی پاکیزگی اور بزرگی ہے۔ تو بہا کے بارے میں انہوں نے کہا بے دلیل ہے بہا پر۔ آگے وہ لکھتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، حدیث ظاہر ہے کہ طویل ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ عالم حروف جو ہے یہ ہر عالم سے پہلے بنا ہے، اور یہ بے ویسے ہی عالم حروف میں تھی، اور اگر یہ اپنی اصل شکل میں اس دنیا پہ نازل کر دی جائے تو دنیا میں تحمل اور برداشت نہیں ہے کہ صرف اس بے کو برداشت کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ الف دلیل ہے وحدت پر، اور بے مخلوق اول پر، نور اول پر دلیل ہے، جو عقل اول بھی ہے، جو نور اول بھی ہے، جو لوح اول بھی ہے، اور وہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔ یعنی یہ بتایا آغا جواد مالکی تبریزی نے کہ جس نور کے واسطے سے سوال کیا جا رہا ہے نبی کا نور، وہ پر ہیبت جمال ہے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جمال کے واسطے سے، اور تیرا ہر جمال ہی جمیل ہے،
تیرا ہر جمال جمیل ہے اور میں تیرے کل جمال کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، تیرے سارے جمال کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ تو یعنی اب جمال تو ظاہر ہے سرکار دو عالم کی ذات ہے، تو یہ کل جمال کیا ہے، کل جمال کیسے پتہ چلے؟ تو حدیثوں میں ہے کہ ہمارے نور کو اللہ نے نبی کے نور سے ایسے بنایا، جناب امیر فرما رہے ہیں اور اسے علامہ مجلسی نے لکھا کہ ہمارے نور کو اللہ کے نور سے ایسے بنایا گیا کہ پہلے اس نے اپنے حبیب کا نور ایسے جدا کیا جیسے سورج سے اس کی شعاع نکلتی ہے، اور ہم 14 کا نور ایسے بنا جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں اگر ایک چراغ روشن کروں اور اگر مجھے اس سے دوسرا چراغ روشن کرنا ہو تو مجھے کوئی مشینری نہیں چاہیے، کوئی مزدور نہیں چاہیے، بس لو سے لو لگے گی، چراغ سے چراغ ملے گا اور پہلا بھی ویسے ہی جلنے لگے گا، دوسرا بھی ویسے ہی جلنے لگے گا۔ میں نے 2 چراغ جلائے، 4 جلائے، 6 جلائے، 8 جلائے، 10، 12، 14، اور میں نے 14 کو جلایا تو ایک جیسے جلنے لگے۔ اب میں نے انہیں ایک قطار میں رکھ دیا۔ ایک قطار میں رکھنے کے بعد دنیا کا کوئی سائنسدان، کوئی عالم جلنے کے بعد جب 14 روشن ہو جائیں یہ نہیں بتا سکتا کہ ان میں پہلا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، 12واں کون سا ہے، 14واں کون سا ہے۔ تو یہی خدا کہہ رہا ہے اور یہی ہم سوال کر رہے ہیں پالنے والے، ہم تجھ سے تیرے تمام جمال کے ذریعے سوال کرتے ہیں، اس کے واسطے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ 14 وہ نور ہے، تبھی فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ پالنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جلال کے ذریعے، اور تیرا وہ جلال جو جلیل ہے، میں تیرے جلال کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ جلال جو کہ جلیل ہے، اور تیرا ہر جلال ہی جلیل ہے، ہر جلال ہی پر ہیبت و عظمت ہے۔ یعنی پہلے جمال، اس سے پہلے پر ہیبت جمال، اور اب جلال کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ کے جتنے اسماء ہیں ان کی 2 ہی قسمیں ہیں، یا اسماء جلالی ہوتے ہیں یا جمالی ہوتے ہیں، اور آل محمد میں بھی ایسا ہی ہے، کوئی اس کے جمال کا مظہر ہے، کوئی اس کے جلال کا مظہر ہے۔ جہاں سرکار دو عالم جمال کا مظہر ہے وہاں کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو جلال الہی کا مظہر ہو۔ تو کیسے پتہ چلے؟ کوئی تو ہو جو اسی نور میں سے ہو، اسی نور جیسا ہو، اتنا ہی تاباں ہو، اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہو، تو وہ نور۔ اب آغا خمینی کا جملہ سنیے، انہوں نے کہا اللہ کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے، اور اللہ نے 14 کو اپنی صفتوں کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ ہر 14 میں سے ہر معصوم اس کی صفت کا مظہر ہے، اور علی مظہر مطلق ہیں۔ کیسے پتہ چلے کہ وہ رحمان ہے، کیسے پتہ چلے رحیم ہے؟ تو علی کو دیکھو کہ یہ قاتل کو شربت پلا رہا ہے۔ کیسے پتہ چلے وہ قہار ہے؟ تو دیکھو کہ یہ جلال کے عالم میں کیسے اللہ کے دشمنوں کو 2 نیم کرتا ہے، کیسے مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ عظمت، جلال، اور اس کے بعد فرمایا پالنے والے میں تجھ سے تیری عظمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو کہ عظیم ہے، اور تیری ہر عظمت عظیم ہے۔ تو نبی کی یہ حدیث موجود ہے، ائمہ کے یہ فرامین موجود ہیں کہ اللہ نے، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث صرف علماء تشیع نے نقل نہیں کی، علماء تسنن کے ہاں بھی موجود ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور نکالا، کیسے؟ جیسے سورج سے اس کی شعاع نکلتی ہے۔ دیکھیے شعاع ہم تک آتی ہے، سورج تو کروڑوں میل دور ہے۔ سورج میرے دروازے پہ صبح دستک نہیں دیتا کہ میں آ گیا ہوں، یہ شعاع آ کے بتاتی ہے کہ سورج کا وجود ہے۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں میرا نور ایسے ہے جیسے سورج سے شعاع، اور جناب امیر کی بھی حدیث موجود ہے، ان کا یہ فرمان موجود ہے کہ نبی کا نور ایسے آیا جیسے سورج سے شعاع، یعنی کہ شعاع آتی ہے تو پتہ چلتا ہے سورج ہے۔ اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو شاید ہم قیامت تک خدا کو نہ پہچان سکتے۔ اور کہا تیری ہر عظمت، تو فرمایا میرے نور کو الگ کیا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک کو جلال کی نگاہ سے دیکھا، ایک کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا۔ عظمت والا نور میں ہوں، جلال والا نور علی ہے۔ تو یقیناً آپ کو جلال بھی پتہ چل گیا، جمال بھی پتہ چل گیا، بہا بھی پتہ چل گئی، اور عظمت بھی پتہ چل گئی کون ہے نبی اعظم سے عظیم تر۔ تو کہا اسی لیے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی اللہ کے نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ وہ نور خدا کا نور ہے جس سے نبی کا نور بنا ہے، اور اسی کو تقسیم کیا، ایک کو جلال کا مظہر بنا دیا، ایک کو جمال و عظمت کا مظہر بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہم انی اسألک بنورک، پالنے والے میں تجھ سے تیرے نور کے واسطے سوال کرتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا یقیناً یہ جملے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، جلال، عظمت، یہ سب اللہ کے نور سے ظاہر ہے، اور خدا کا وہ نور
جو بجھایا نہیں جا سکتا، وہ چراغ جنہیں پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، وہ نور آل محمد ہے۔ مصطفیٰ کا نور کیا ہے؟ جو نبی کا نور ہے وہ ظاہر آل نبی کا نور ہے۔ مصطفیٰ کے نور کے بارے میں حضرت جبرائیل نے معراج پہ یہ سوال کیا تھا کہ پالنے والے تیرے محبوب کی امت تو بہت گناہ گار ہے، تو بخشے گا کیسے؟ اب ذرا دیکھیے کہ نبی کے نور کے عالم کیا ہے۔ ہم اگر بشری پیکر میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں یہ بڑی گناہ گار امت ہے، تیرے نبی کے چاہنے والے تو بڑے گناہ گار ہیں، تو بخشیں گے کیسے؟ نبی شفاعت کیسے کرائیں گے؟ تو کہا جب میں نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو اس کے نور کے چہرے پہ 70,000 حجابات کو ڈالا تھا۔ 70,000 حجابات کے پردے میں مصطفیٰ کا نور زمین پہ آیا ہے۔ کہ جبرائیل اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، تو ایسے میں اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نور کا پردہ 70,000 میں سے نبی کے چہرے سے ہٹا دیا۔ روایت کہتی ہے کہ سورج بے نور ہو گیا، چاند ماند پڑ گیا، عرش و کرسی کا نور نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ جبرائیل کہتے ہیں میری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں اور مجھے کچھ نہیں نظر آتا۔ تو کہا جبرائیل یہ کیسا نور ہے سمجھے؟ کہ نہیں پالنے والے تو بتا، کہ ابھی میں نے اپنے حبیب کے چہرے پہ سے ایک حجاب ہٹایا ہے، نہ عرش کا نور نظر آتا ہے، نہ کرسی کا، نہ آسمانوں کا، نہ سورج کا، نہ چاند کا۔ قیامت کے دن میں 70,000 حجابات ہٹا دوں گا تو اس کے امتیوں کے گناہ نظر ہی کہاں آئیں گے؟ یہ عظمت ہے اس نور کی جو نور مصطفیٰ ہے۔ پھر آگے بڑھ کے امام نے فرمایا کہ پالنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ وہ رحمت اب ذرا دیکھیے، پہلے کہا بہا کے واسطے سے، جو نور ہے پر ہیبت جمال ہے، اور تیرا ہر نور ہر پر ہیبت نور اور جمال ایسا ہی ہے، تیرا ہر جلال جلیل ہے، تیرا ہر جمال جمیل ہے، تیرا ہر نور چمکتا اور دمکتا اور تاباں ہے۔ لیکن اب رحمت کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ پہنچنا میرے سامعین تک بہت ضروری ہے۔ رحمت کے ساتھ لفظ کیا استعمال کیا؟ آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ پالنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو واسع ہے، جو وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور تیری ہر رحمت وسیع ہے، میں تیری ہر رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ تو دیکھیے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر مسلم اور ہر مومن جانتا ہے کہ رحمتاً للعالمین کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے جو اللہ کی پھیلی ہوئی رحمت ہے۔ اور صرف مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے رحمت نہیں تھے نبی، اس دور کے کفار کے لیے بھی رحمت ہی تھے، مشرکین کے لیے بھی رحمت ہی تھے۔ اگر کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، پتھر مار رہا ہے، تو اس پہ بھی دعا کر کے عذاب نہیں آ رہا۔ طائف میں پتھر مارے گئے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اگر آپ کہیں تو عذاب آ جائے گا، لیکن رحمتاً للعالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پالنے والے عذاب نہیں چاہیے۔ یہ تو ذات مصطفیٰ ہے جو پھیلی ہوئی رحمت ہے، لیکن رحمت واسعہ اس کے کچھ اور مظہر بھی ہیں۔ یہی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، جیسا جیسا میں ویسا ویسا۔ اور اس حدیث کو بالاتفاق سب نے لکھا شیعہ سنی علماء نے کہ جیسا جیسا میں، جو میری ذات وہ حسین کی ذات، جو میرا نور وہ حسین کا نور، جیسا میں ویسا حسین۔ اہل بیت کے بارے میں نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، اس میں وسعت اتنی ہے کہ جو کوئی سفینے میں سوار ہو جائے، حضرت نوح کا طوفان آیا تھا، عذاب خداوندی تھا، لیکن جو سفینے میں آ گیا، جو کشتی نوح میں آ گیا وہ بچتا چلا گیا۔ تو اہل بیت کو بھی کہا گیا سفینہ۔ لیکن ایک حدیث اور ہے جو آپ نے امام بارگاہوں میں، تغروں میں، کربلا میں، حرم میں لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، کیا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ تو کسی نے امام سے یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، ویسے تو آپ سارے ہی سفینۃ النجات ہیں، سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن اب رحمت واسعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ ویسے تو آپ، کیا کہہ رہا ہے سائل، آپ سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن یہ حسین کے بارے میں خصوصیت سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں؟ نجات کی کشتی تو آپ سب ہیں۔ تو امام نے پلٹ کے کہا، اور شیخ جعفر شوستری نے اس جملے کو لکھا، امام نے پلٹ کے کہا ہم سب یقیناً نجات کی کشتی ہیں، لیکن ہمارے جد حسین ابن علی کی کشتی سب سے وسیع بھی ہے اور سب سے تیز بھی ہے۔ یہ بخشوانہ امام حسین کا، کیونکہ حسین آئے ہیں نانا کی امت کو دوزخ سے بچانے، تو یہ رحمت واسعہ ہے۔ اور ایک رحمت واسعہ کا مظہر اور ہے، دیکھیے مظہر کلی سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے، لیکن اسی ذات مصطفیٰ نے کہا حسین مجھ سے، میں حسین سے، جیسا جیسا میں ویسا ویسا حسین۔ اور یہ جملے آپ کے زمانے کے امام سے بھی مروی ملتے ہیں کہ امام زمانہ نے فرمایا انا رحمت اللہ الواسعہ، میں اللہ کی وسیع ترین رحمت ہوں۔ یعنی ہر زمانے کا امام ویسے ہی، چونکہ محمد ہیں اور سرکار دو عالم کا نام وہی ہے،
جو امام زمانہ کا ہے، امام زمانہ کا وہی نام ہے، نبی کے ہم نام ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب ہم نام ہیں اور آخری حجت ہیں تو ویسے ہی رحمت واسعہ ہیں جیسے ذات مصطفیٰ ہے۔ اور یہ اب دو واسطے وہ ہیں جن پہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ان اگلے 8 وسیلوں پہ اور واسطوں پہ گفتگو ہوگی جو کہ اس دعا میں مروی ہیں۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ پالنے والے، میں تجھ سے تیرے کلمات کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تامہ ہیں، پورے ہونے والے ہیں، ان کلمات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اور تیرے ہر کلمہ پورا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تیرے کمال کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو کامل ہے، اور تیرا ہر کمال ہی کامل ہے۔ اب پہلے تو بات یہ کہ کلمات کیا ہیں، تو بڑی تیزی سے آپ کو ایک آیت سنا دوں، اور ظاہر ہے اس مختصر وقت میں بحث تو بہت سی کی جا سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کلیدی نقطہ ہمارے سننے والوں تک پہنچے۔ سورہ مبارکہ فرقان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، اور ویسے ہی 7 سمندر آ جائیں اس روشنائی کو پر کرنے کے لیے، تو بھی، اور جنوئنس لکھنے بھی بیٹھ جائیں، ظاہر ہے کہ لکھنے والے بھی چاہیے، ایک قلم سے اگر آپ لکھنا شروع کریں تو کتنا کچھ لکھا جا سکتا ہے، اور قلم بھی ختم نہیں ہوگا اور سیاہی بھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں اور سمندروں کی سیاہی آ جائے، اور 8 سمندر، ایک سمندر وہ اور 7 اس جیسے، اسے پر کرنے کے لیے، تب بھی ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات لکھے نہیں جا سکتے۔ تو یہ کون سے کلمات ہیں؟ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے، مگر قرآن تو دنیاوی کاتب کا قلم لکھ لیتا ہے، ہمارے ہاں پریس میں چھپ جاتا ہے، آپ کے یقیناً ماہ مبارک میں آپ تلاوت قرآن کرتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو قرآن ہے وہ تو دنیاوی روشنائی سے لکھا گیا ہے، اور قلم بھی ختم نہیں ہوئے اور روشنائی بھی فنا کے گھاٹ نہیں اتری۔ تو یہ کون سے کلمات ہیں؟ تو امام اہل سنت امام خارزمی نے نبی کی یہ حدیث لکھی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اب کلمات آپ کے ذہنوں میں کہ اللہ کے کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے اور اس کے سارے کلمات پورے ہونے والے ہیں، تو فرمایا، نبی فرما رہے ہیں کیا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور 8 سمندروں کی روشنائی آ جائے اور جنو انس لکھنے بیٹھے اور قیامت تک لکھتے رہیں، تو یقیناً فضائل علی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اب ظاہر دعا کی طرف واپس چلیے، امام فرما رہے ہیں میں تجھ سے تیرے کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ امام ہو کے کہہ رہا ہے میں تجھ سے فضائل علی کے ذریعے سوال کرتا ہوں۔ اور اب بات آ گئی کمال تک، جو کہ 8واں وسیلہ ہے، اور اس قسم میں آخری وسیلہ جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تیرے کمال کے ذریعے۔ تو آقا خمینی نے یہاں جملہ لکھا، اور ظاہر ہے کہ مومنین کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کا کمال کیا ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اللہ کا دین تو یقیناً ہمیشہ سے کامل تھا، مگر دین میرے اور آپ کے لیے کامل ہوا، اور وہ کس موقع پہ ہوا؟ وہ موقع وہ تھا کہ جب حجۃ الوداع سے نبی واپس آئے، حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب وہ پہنچا دیجئے جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے۔ نبی نے ممبر لگوایا، نبی کی حیات کا طویل ترین خطبہ، علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا اللہ مولانا وانا مولاکم، اللہ ہمارا مولا میں تمہارا مولا، ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اس دن یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا ہے۔ اور ہم سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پالنے والے تیرے کمال کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آقا خمینی نے یہاں جملہ لکھا کہ دین کے کمال کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو امام گویا یہ کہہ رہے ہیں پالنے والے میں تجھ سے ولایت علی کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ میری حاجتوں کو بر لا۔